بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ کتاب دجالی دور اور مسلم نوجوان ڈاکٹر گوہر مشتاق جو امریکہ کے رہنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی میں نے کتاب پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم تو اسلام سے بہت دور ہیں، اور آج کل جو ہے ہمارا میڈیا اور جو ہے ہمارا میڈیا ہمیں بہت زیادہ خراب کر رہا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بہت سی انفارمیشنز ملی، اور میں نے جانا کہ کن چیزوں کو اسلام میں اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے اسلام میں دور رہنے کا اسلام ہمارے لیے ضروری ہے۔ دجالی فتنے سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ یہ دجال تو ابھی نہیں آیا، لیکن دجالی فتن شروع ہو گیا ہے۔ ان کے جال سازوں نے جو ہے یہ ہمارے درمیان جو ہیں بے حیائیاں اور جو ہے بے پردگیاں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ وہ مسلمان جو کہ غزوات میں یا جنگوں میں جو لڑتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے فارس اور ایران اور عراق اور شام اور مصر اور ان تمام علاقوں کو فتح کیا۔ اس دوران جو تھے وہ مسلمانوں کو آزمایا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے پیچھے لگا دیا، اور یہ ظاہر کیا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہاں پر جو ہیں مسلمان ان کی طرف راغب ہو جائیں گے، وہ شراب پئیں گے، عورتوں کی طرف ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس طرح سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے دل میں اس ٹائم جذبہ جہاد اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے عورتوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا، جبکہ وہ عورتیں اپنی طرف خود راغب کر رہی تھیں انہیں۔ تو آج کل کا بھی یہ دور ہے، اس دور فتن میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہوں چاہے نوجوان لڑکے ہوں، ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے، کیونکہ آج کل جو افغانستان، ایران، شام، مصر اور فلسطین، اس کے علاوہ جو کشمیر کے حالات و واقعات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس اپنے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مغرب ہے، اور مغربی اقوام وغیرہ، چاہے وہ نصرانی ہوں چاہے یہودی ہوں، ہم سب جو ہیں اگر امت مسلمہ یکجا ہوں گی اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو ہم اپنے زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب میں ان کی جو ہے بک شروع کرنے جا رہی ہوں۔ ان کا جو ہے مقدمہ، جو صفحہ نمبر جو ہے ان کا 9 ہے، ٹھیک ہے، اس سے شروع کر رہی ہوں۔ نوجوان کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر نوجوان باکردار اور بامقصد ہوں گے تو یقیناً پاکیزہ اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جوانی کا دور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا دور ہوتا ہے، جن کو اگر غلط سمت میں لگا دیا جائے تو معاشرے کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ دجالی دور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نمبر ایک ٹارگٹ نوجوان ہوتا ہے۔ اب وہ ٹارگٹ نوجوان کیا کہتا ہے کہ ٹارگٹ نوجوان ہوتا ہے، اگر نوجوان باکردار اور بامقصد ہو تو یقیناً ایک پاکیزہ معاشرہ اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جوانی کا دور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا دور ہوتا ہے، جن کو اگر غلط سمت میں لگا دیا جائے تو معاشرے کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ دجالی دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نمبر ایک ٹارگٹ نوجوان ہوتے ہیں جنہیں جنسی بے راہ روی اور خالص مادہ پرستانہ یعنی میٹرلسٹک طرز زندگی کا رسیہ بنا دیا جائے، یعنی پیسے کے، دولت کے پیچھے تو وہ بھاگے یا جو ہے جنسی بے راہ روی کے پیچھے۔ امام ابو امامہ بہلی کی روایت ہے کہ انہوں نے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے، حلیم الطبع نوجوان بھی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا موضوع دجالی دور میں مسلم نوجوانوں کو درپیش مسائل اور ان کا حل ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر
قیامت تک دجال کے ظہور سے زیادہ بڑا کوئی واقعہ نہیں، یعنی وہ اتنا شدید قسم کا جو ہے وہ فتنہ لے کر آئے گا دجال۔ عربی زبان میں دجل کے معنی ہیں دھوکے کے، یعنی دھوکہ دینا۔ اگر گھر میں پوشیدہ اور دیواروں والی کریکس والی دیوار پر مہنگا وال پیپر لگا کر کوئی شخص گھر کو فروخت کرے تو یہ چیز دجال یعنی دھوکہ اور فریب ہے، یہ دجل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دجل عربی زبان کا جو دجال کا جو لفظ ہے وہ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب دھوکہ اور فریب دینا ہے۔ امام مالک کو جب ایک جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اس سے کہا وہ دھوکے بازوں میں سے ایک دھوکے باز ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرہ میں لکھتے ہیں دجل کا معنی ہوتا ہے لکڑی یا کسی اور دھات پر سونے کا پانی چڑھا دینا تاکہ لوگ اس کو سونا سمجھیں۔ چونکہ دجال بھی باطل کو اسی انداز میں پیش کرے گا کہ محسوس ہوگا کہ یہی حق ہے، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ بس یہی خاصیت دجالی نظام کی بھی ہے۔ دجالی دور میں مسلم نوجوانوں کو میڈیا اور الیکٹرانکس پر باطل اس خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے کہ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اکثریت اس سے دھوکہ کھا جاتی ہے اور اپنا ایمان، قیمتی وقت، شرم و حیا، عزت سب کچھ آہستہ آہستہ کھو بیٹھتی ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ کی آمد پہلے اس کے ہر کارندے اور ایجنٹ دیتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں عنقریب ایک کانا دجال کی آمد کا غلبہ جب اس کے ایجنٹ برپا کر رہے ہیں۔ آج دجالی دور کے سب سے بڑے ادارے یعنی اقوام متحدہ UN کا مقصد پوری دنیا پر نیو سیکولر ورلڈ آرڈر یعنی دنیا کے لیے نیا سیکولر نظام نافذ کرنا ہے۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیکولر اس سے کہتے ہیں۔ یعنی دجالی نظام ہے جس کی 100% تکمیل دجال کے ظہور کے بعد ہوگی۔ آج ہمارے نوجوان اس دجالی دور کے سائے میں جی رہے ہیں جہاں پر برائی عام ہے اور مسلمانوں کا خاندانی نظام خطرے میں ہے۔ آج اگر برائی اور گناہ کے تمام اسباب فراہم کرنے کے بعد بھی والدین یہ توقع رکھیں کہ ان کے بچے معصوم رہیں گے، انٹرنیٹ کی تاریک گلیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے اپنے قلب و نظر کو تباہ نہیں کر بیٹھیں گے، معشوقوں افیئرز کا شکار نہیں ہوں گے، منشیات کا استعمال سے بچے دور رہیں گے، تو ایسے حالات میں اچھے نتائج کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ اس کتاب میں دجالی دور میں مسلم نوجوانوں کے درپیش مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جب دنیا کا مشاہدہ ایک آنکھ سے کیا جاتا ہے تو وہ بہت سطحی ہوتا ہے۔ ایک آنکھ والے دجالی نظام میں نوجوانوں کو ہر چیز کی طرف صرف سطحی اور روشن پہلو دکھائے جاتے ہیں۔ دجالی نظام میں جو ہے نوجوانوں کو اپنی توجہ کا مرکز جسم بتایا جاتا ہے، ہر چیز نگاہوں کو لذت دینے والی دکھائی جاتی ہے، جہاں روح کی تسکین کا سامان کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد نوجوانوں اور ان کے والدین کے سامنے دجالی میڈیا اور دجالی نظام کا اصل چہرہ بے نقاب کرنا ہے تاکہ وہ اس کے جال میں نہ پھنس سکیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ڈاکٹر گوہر مشتاق، کیلیفورنیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس سے متعلق جو ہے وہ میں نے ان کا جو مقصد تھا اس کتاب کا لکھنے کا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے باب 1 ہم شروع کر رہے ہیں۔ نوجوان قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، یعنی ایک جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ایک نوجوان کیسا ہونا چاہیے، اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نوجوان ہی کسی معاشرے کی گمراہ روایات
کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور دعوت حق کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ نوجوان کے خون میں حرارت اور حمیت تو غیرت فطرتاً زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مخالفتوں سے بہت کم مرعوب ہوتے ہیں اور مصلحتوں کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں۔ نوجوان جب کسی بات کا حق ہونا محسوس کر لیتے ہیں تو انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے قبول کر لینے کے بعد انہیں کیسی کیسی جسمانی اور مالی تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ قرآن میں نوجوان کو بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ سورہ انبیاء، قرآن پاک میں سورہ انبیاء ہے، جس کی آیت نمبر جو ہے وہ 60 ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو پاش کر دیا تو شہر کے لوگوں نے میلے سے واپس آ کر کیا کہا، جو سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر اس کی 60 ہے۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف یعنی کا ذکر کرتے سنا ہے، جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے بچ نکل کر اپنے گھر سے ہجرت کی تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام اور نوجوان بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب دیکھا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل نوجوان تھے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ سن لیں۔ وہ لڑکا جب اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن نے تصریح کی ہے کہ ان کی دعوت پر سب سے پہلے ان کی قوم کے کچھ نوجوان ایمان لائے۔ جس کا ترجمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام کو